مدینہ شاہ رسول سرکار مدینہ مالک کل مختار مدینہ بحر علم سے کشتی بے کس بحر علم سے کشتی بے کس پار کرو پار مدینہ پار کرو پار مدینہ پار کرو پار مدینہ شاہ سرکار مدینہ مالک کل مختار مدینہ یا رسول اللہ درد کے میرے آپ معالج درد کے میرے آپ معالج اور میں ہوں بیمار مدینہ اور میں ہوں بیمار مدینہ شاہ رسول سرکار مدینہ مالک کل مختار مدینہ عاشق کی تمنا ہے یا رسول اللہ نظم میرا فرمائیے ایسا نظم میرا فرمائیے ایسا کرتا رہوں دیدار مدینہ کرتا رہوں دیدار مدینہ مالک کل مختار مدینہ شاہ رسول سرکار مدینہ. اب مدینے کا مقام کیا ہے کہ فرش پہ دیکھے عرش سے اونچے فرش سے دیکھے عرش سے اونچے ہم نے درو دیوار مدینہ ہم نے درو دیوار مدینہ شاہ رسول سرکار مدینہ مالک کل مختار مدینہ شیر کو خاطر میں نہیں لاتا شیر کو خاطر میں نہیں لاتا جو ہے سگے دربار مدینہ جو ہے سگے دربار مدینہ شاہ رسول سرکار مدینہ مالک کل مختار مدینہ ہو کے سلام اس در کا سلامی ہو کے سلام اس در کا سلامی بن گیا خدمت گار مدینہ بن گیا خدمت گار مدینہ شاہ رسول سرکار مدینہ مالک کل مختار مدینہ. بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں وہ لطیف ہیں اور یہ نازک سا گھر ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں
کہاں کہاں رہتے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، صرف مدینے میں نہیں رہتے، بلکہ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، گھر کس کا ہے؟ تمہارا۔ جب اپنے گھروں میں جاؤ تو بلند آواز سے دروازے پر سلام کر کے جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہو جو جاتا ہو وہی کرے، سیدھے سلام کر کے نہیں، اتنی بلند آواز سے سلام کر کے جاؤ کہ گھر میں جو کوئی ہے وہ تمہارا سلام سن سکے۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ اگر الٹی سیدھی حالت میں بیٹھی ہیں تمہارے سلام کا جواب سن کر مستعد ہو کر بیٹھیں۔ اگر گھر کے اندر دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہے، اگر دوپٹہ ڈھلکا ہوا ہے، اگر ساڑی کا پلو گرا ہوا ہے، تم جب بلند آواز سے سلام کر کے جاؤ گے تو عورتیں مستعد ہو جائیں گی، ارے کوئی مرد آ رہا ہے، کوئی مرد آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو جائے۔ مرد قوم جو اللہ کے رسول کی سنت ادا کرے، اس کے چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرد آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی داڑھی صاف، خود عورت کی طرح ہے، بڑے بڑے بال، داڑھی صاف، چہرہ چکنا، بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں اور آپ سے پردہ نہیں کر رہی، آپ سے پردہ نہیں کر رہی، اپنی طرح سمجھ رہی ہے، پردہ نہیں کر رہی، آپ کو اپنی طرح سمجھ رہی ہے، اور کوئی داڑھی والا سامنے آ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو مرد سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مردوں کو بھی رسول اللہ کی سنت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں ہماری آئیں گے، دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر ہماری سنت کا نور چمک رہا ہے، وہ صفا خود ہو جائیں گے، اور جو سنت رسول کو چھینتا رہتا ہے، ہر ہفتے کٹواتا رہتا ہے اور نالیوں میں سنت رسول کو پھینکتا رہتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں کی آواز اس طرح نہیں بڑھتی ہے، جان بوجھ کر کیا ہو گیا، درود سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، من سید الفاتحہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو جب اپنے گھروں میں جاؤ دھیرے سے سلام کر کے جاؤ، زور سے، خالی شبدی صاحب سمجھے، آپ لوگ نہیں سمجھے، سب کو بولنا چاہیے، جب اپنے گھروں میں جاؤ تو دھیرے سے سلام کرو۔ بس ہم یہی زندگی تو چاہتے ہیں کہ تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارا دل کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی سمجھو گے، ہم سمجھائیں گے، کامیاب ہم بھی ہو جائیں گے، آپ بھی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب توفیق عطا فرمائے گا ہم کو سنے ہوئے پر عمل کرنے کی، تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، سلام کر کے جاؤ، ماں بھی بولے سلام کر کے جاؤ، مگر یہ نہیں بولے کہ زور سے سلام کر کے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ تو زور سے سلام کر کے جاؤ، جتنی زور سے یہ بولے ہیں اس
اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ گھر کی عورتیں مستعد ہو جائیں گی، بے پردہ نہیں رہ پائیں گی، اور تمہاری نظر بے پردہ عورتوں پر نہیں پڑ پائے گی۔ ایک فائدہ تو یہ، دوسرا فائدہ یہ کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں، کوڑے کے ڈھیروں کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، قبرستان سے بھی گزرتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے قبرستان سے بھی گزرتے ہیں، ہندوؤں کے قبرستان سے بھی گزرتے ہیں۔ بلائیں چاروں طرف گھومتی رہتی ہیں، تو جو بلائیں ہمارے جسم سے لگ گئی، جو بلائیں ہمارے جسم سے لگ گئی ہیں، جب ہم اپنے گھر کے دروازے پر جا کر بلند آواز سے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گھر والے بھی مستعد ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بلائیں ہم سے لگتی ہوئی ہمارے گھر کے اندر جانا چاہ رہی ہیں، سلام کی بلند آوازی سے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اور ہم اللہ سے اطمینان سے اپنے مولانا صاحب کے پاس آنے، حضرت تعلیم دے دیجیے بلائیں نہ، حضرت دعا کر دیجیے بلائیں پیچھا نہیں چھوڑ، حضرت ہمارے گھر میں بے برکتیاں آ گئی ہیں، دعا کر دیجیے، حضرت ہمارے گھر میں برکت کے لیے دعا کر دیجیے۔ ارے ان سے دعا کے لیے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دو، خدا کی قسم میرا ایمان ہے بلائیں تمہارے گھر میں جا رہی ہیں۔ گھروں میں سلام کر کے جاؤ، بچوں کو بھی تاکید، اسکول سے آ رہے ہیں زور سے سلام کر کے آؤ، بچیاں اسکول سے آ رہی ہیں گھر سے سلام، زور سے سلام کر کے آؤ، بازار سے آ رہے ہیں لوگ سلام کر کے آؤ۔ جتنی بلائیں باہر پھرتی رہتی ہیں ہم کو گھیرے رہتی ہیں، خدا کی قسم اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے ادا کرو، انشاءاللہ کوئی بلا تمہارے گھر میں نہیں جائے گا۔ آدمی سلام کرتا ہے بلند آواز سے، پہلا فائدہ کیا ہے؟ گھر والے چوکنا ہو جاتے ہیں، گھر والے سترک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو بلائیں ہیں ہمارے ساتھ وہ سب دور ہو جاتی ہیں، ہم چین کے ساتھ گھر میں جاتے ہیں۔ ایک فائدہ اور، اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی خاص تعلیم ہے افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور سلام کرنے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اپنی سنت سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے سلام کرنا۔ سلام کرنا فرض ہے، سنت سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، واجب کا مرتبہ زیادہ، سنت کا مرتبہ کم، واجب سے کم۔ لیکن کیا پیاری سنت ہے ہماری، کہ سنت کے بغیر واجب و مکمل نہیں ہوگا، سنت کے بغیر فرض و مکمل نہیں ہوگا۔ اب وضو کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں نا؟ پہلے منہ دھو لیتے ہیں، لیکن قرآن میں وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض شروع سے لے کر کوہنیوں کا ہاتھ دھونا دونوں، تیسرا فرض سر کے بالوں کا مسح کرنا، چوتھا فرض
पैर धोना टखनों समेत, ये 4 फर्ज। पहला फर्ज क्या है? और आज से हमने पूछा तो आपने कहा पहले नाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बात में आप लोग पहुंच गए जहां हम पहुंचाना चाह रहे थे। फर्ज अदा करने के लिए, फर्ज अदा करने के लिए सुन्नत का सहारा लेना पड़ेगा। और जब तक सुन्नत का सहारा नहीं लोगे फर्ज तुम्हारा मुकम्मल नहीं होगा, खराब भी हो सकता। क्यों? किस पानी से वुज़ू करना जायज? जो पाक हो, बहाव में ओरिजिनलिटी हो उसकी, इतना गाढ़ा न हो कि बह न सके अपनी तबीयत के मुताबिक, पानी बदबूदार न हो, पानी सड़ा हुआ न हो। तो सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं ताकि हम सुन्नत अदा करते करते पानी का रंग देख लें। जिसका रंग बदल गया हो, जिसका मजा बदल गया हो, जिसके सैलान में फर्क आ गया हो, उस पानी से वजू दुरुस्त नहीं तो अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह का उम्मती, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करते वक्त पे जब हाथों में पानी लेता है, पानी का रंग भी उसको समझ में आता है। बिल्कुल हरा तो नहीं हो गया पत्ते पड़ पड़ के, बिल्कुल काला तो नहीं हो गया, नजासत पड़ पड़ के नाले के पानी में और नहर के पानी में फर्क आपके समझ में आ जाया करता है। एक गंदा पानी होता है, एक साफ पानी होता है। साफ पानी का रंग साफ हुआ करता है, गंदे पानी का रंग गंदा हुआ करता है। जब अपने हाथों में आपने पानी लिया सुन्नत अदा करने के लिए तो फर्ज ने बता दिया कि हाँ ये पानी सही है, अब मुझसे फर्ज अदा करना, अपना फर्ज अदा कर ले। पानी देख लिया, पानी का रंग समझ गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। पानी का रंग समझ में, हाथ धोने के लिए पानी हाथ में लेना पड़ता है कि नहीं? सुन्नत अदा करने के लिए पानी आपने हाथ में लिया। सुन्नत का एक फायदा ये मिला कि पानी का रंग सही है जी। उसके बाद क्या करते हैं? हाथ धोने के बाद कुल्ली कर, हाथ धोने के बाद कुल्ली करते हैं। जैसे ही आपने दूसरी सुन्नत अदा करना चाहिए, पानी मुंह में लिया, कुल्ली करने के लिए ज़बान ने बता दिया कड़वा पानी है, गंदा पानी है, बल्कि साफ सुथरा नहीं है। और अगर अच्छा पानी होगा मुंह का जायका बता देगा ये पानी इतना अच्छा है, इससे फर्ज खुदाबंदी अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत का फायदा क्या करना पड़ता है? नाक में पानी लेना पड़ता, हाथों ने बता दिया पानी का रंग सही, जुबान ने बता दिया पानी का मजा सही, नाक में पानी लिया, नाक ने बता दिया कि ये बदबूदार पानी है कि खुशबूदार पानी है। बदबूदार पानी होगा वहीं से फर्ज अदा नहीं होगा। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक पानी खुशबूदार है, यानी उसमें बास गंदगी की कोई बू नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से पानी बता देगा अब मुस्तफा की सुन्नत अदा करनी तुमने, अब आओ अल्लाह का फर्ज अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब सुन्नत अदा करने का आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है तो फर्ज आसानी से अदा होता है। जो लोग सिर्फ न नफिल से मतलब, न सुन्नत से मतलब, न और दूसरी बातों से मतलब, न दुआओं से मतलब, बस नमाज पढ़ी, फर्ज पढ़ी, भाग लिए अपने अपने घरों को। ऐसे लोगों को रोज सोचना चाहिए कि अरे तुम्हारे फर्जों का क्या होगा? सुन्नत भी तो अदा करो। जब तक सुन्नत अदा नहीं करोगे उस वक्त तुम्हारे फर्ज काबिल कबूल है। सुन्नत सलाम करना सुन्नत है शफीक भाई, वाजिब तो नहीं है। सलाम करना सुन्नत, सुन्नत का मर्तबा कम, वाजिब का मर्तबा ज्यादा, फर्ज का मर्तबा और ज्यादा।
سب سے زیادہ مرتبہ فرض کا، پھر واجب کا، پھر سنت کا، پھر نفل کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا۔ سبحان آپ سوچیں گے کہ سرکار کی سنت ہے سلام کرنا، واجب سے مرتبہ کم ہے، ہم واجب کیوں نہ کریں؟ آپ کو ہم نے سلام کیا، ہم کو ثواب ملا اس کا؟ سنت سنت ہم نے آپ کو سلام کیا، ہم کو ثواب کس کا ملا؟ سنت کا سنت کا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ کو جواب کا واجب کا کاہے کا ثواب ملا؟ واجب کا واجب کا۔ آپ کا مرتبہ بڑھ گیا، ہمارا مرتبہ کم ہو گیا، تو کیا فائدہ ہم کو کہ پہلے سلام کریں؟ جب کوئی سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں، تاکہ سنت سے زیادہ ہم کو واجب ادا کرنے کا ثواب ملے۔ نہیں بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے خود سب سے پہلے سلام کر کے ہم کو آپ کو بتا دیا کہ بظاہر یہ سنت ہے سلام کرنا، لیکن سلام کا جواب دینے والا اس کو واجب کا صرف ثواب ملتا ہے، لیکن سنت ادا کرنے والے کو سنت کا بھی ثواب ملتا ہے، واجب کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل ہمارا یہ عالم ہو گیا ہے، ہم حضرت ہیں، مولانا صاحب ہیں، ہم کسی کو کیوں سلام کریں؟ ان کو سلام کرنا چاہیے، ان سے بڑا مرتبہ ہمارا۔ ہم کرسی پر بیٹھے، تم نیچے بیٹھے ہو، ہم کو تمہیں سلام کریں، تم ہمیں سلام کرو، مگر نہیں، اس سے دور آنا، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا کون؟ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، ان سے بڑا کون؟ مگر اللہ کے رسول صحابہ ہی کو نہیں، کوئی بچہ بھی سامنے سے گزرتا تھا، ہمارے آقا جھک جاتے تھے، بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ یہ ہمارا سبحان سرکار کی سنت بے ہے۔ شک آج سنت کریمہ ہے سلام میں پہل کرنا۔ بے شک بار بار صحابہ کرام کو تاکے بیٹھے ہیں، ہم کو موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم رسول اللہ کو پہلے سلام کریں، زیادہ سوال مجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نظر آتے تھے، جیسے ہی دکھائی دیتے تھے، فوراً کے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول کو سلام کرنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی طریقہ ہم کو آپ کو اپنانا چاہیے۔ دیکھو، سلام کا جواب دینا بولو، ابھی سمجھ نہیں آیا ہمارے۔ سلام کا جواب دینا واجب، مگر واجب ادا کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ سنت۔ واجب ادا کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ مستر ربانی نے سنت سمجھ کے آپ کو سلام کیا، سنت ادا کی، آپ نے جواب دیا۔ آپ کو اگر ہم سلام نہ کرتے تو آپ جواب کس کو دیتے؟ آپ جواب کس کو دیتے؟ تو واجب ادا کرنے کا ذریعہ مستر ربانی کی سنت بنی، مصطفیٰ کی سنت بنی، سلام کرنا سنت بنا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، واجب اور فرض بے شک مرتبے والے ہیں، مگر مصطفیٰ کی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، بلکہ سنت مصطفیٰ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ واجب کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ اب سلام کرنے والے کا مرتبہ بلند ہو گیا، جواب دینے والے کا مرتبہ کم ہو گیا، کیونکہ اس کو سنت کا بھی ثواب ملا، اس کو تم کو واجب کی طرف ابھارنے کی وجہ سے واجب ادا کرنے کا آپ کو بھی ثواب ملا، اور آپ کو واجب تک پہنچانے والے مستر ربانی کو سنت ادا کرنے والے کو بھی واجب کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کرنا سنت سنت، سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب، لیکن سنت ادا کرنے والے کو سنت کا بھی ثواب اور واجب کا بھی ثواب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام بار بار سوچتے، گروپ میں بڑھ جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول کو کل ہم پہلے سلام کریں گے، اللہ کے رسول کو پہلے سلام نہیں کرنے دیں گے، سرکار پہلے سلام کر
دیتے ہیں، ہم غلاموں کو موقع نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا کرم فرماتا تھا، ان کے جذبات کو اور ابھارنے کے لیے مصطفیٰ کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیتا تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ تشریف لاتے صحابہ کرام کو پہلے وہ سلام کرتے، جو امت کو تعلیم دینا ہے، جو امت کو تعلیم دینا ہے، تو اپنے گھروں میں جاؤ تو بالکل آہستہ سے سلام کر کے جاؤ، زور سے آواز تو پورے مجمع کی آواز آنا چاہیے، تب ہم سمجھیں کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے تو کامیاب ہو۔ جب گھر میں جاؤ تو بالکل زور سے سلام کرو، ہے نا؟ اس کے فائدے بھی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ٹھیک ہے گھر میں کوئی ہو تو سلام کرنے جانے کا فائدہ آپ نے بتایا ہے، عورتیں الٹی سیدھی حالت میں ہیں تو وہ سترک ہو جائیں گی، بلائیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر جس گھر میں عورتیں نہ ہوں، بچے نہ ہوں، آدمی نہ ہوں، بوڑھے نہ ہوں، گھر میں کوئی نہ ہو، گھر بند ہو، تالا کھول کے آپ جا رہے ہیں، بزرگان دین فرماتے اس وقت بھی سلام کر کے جاؤ، سبحان اللہ، اس وقت بھی سلام کر کے جاؤ۔ بھائی کیا فائدہ ہوگا اس کو سلام کر کے جانے کا؟ تو بزرگان دین اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا، اے نبی کے امتی، اے عاشق مصطفیٰ، اے نبی کو حاضر و ناظر جاننے والے امتی، بھائیوں سے دور رہنے والے امتی، جن کا عقیدہ ہے نبی صرف اپنی قبر میں ہے، اللہ اکبر، تو تو عاشق مصطفیٰ، تو تو جان سارے مصطفیٰ ہے، تو تو عقیدہ اہل سنت پر قائم ہے۔ سنو اے مصطفیٰ کے عاشقوں، تم مومن اگر ہو، تم اگر مومن ہو تو تمہارے گھر میں بھوت پلیت نہیں رہیں گے، بلکہ مصطفیٰ کی روح تمہارے گھر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرکار، میرا مرشد قبلہ، مختار ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب کو اللہ نے حاضر و ناظر بنایا ہے۔ مصطفیٰ حاضر بھی ہوتے ہیں ہر جگہ اور ناظر بھی ہے، دیکھ بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر کوئی آدمی موجود ہے تو کیا گواہی دے سکتا ہے کہ مختار ربانی نے تقریر کی اور اتنے لوگ سننے والے کی پوری مسجد بھر گئی ماشاءاللہ؟ کیا بغیر دیکھی کی گواہی دینا درست ہے، صحیح ہے؟ بولو۔ موقع پر حاضر ہونا، آنکھوں سے دیکھنا واقعے کو، تب عینی شاہد اور دیکھ کر گواہی دینے والا مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے طاہر بھائی کل جا کے یہ گواہی دے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نیچے گلی کی مسجد میں موجود تھا، موقع پر موجود تھا، میں نے دیکھا اتنے منٹ تک مختار ربانی نے تقریر کی، تو ان کی گواہی دینا صحیح ہوگا کہ غلط؟ صحیح ہوگا نا؟ اب ہمارے کرم فرما محی الدین صاحب مشائخ وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ جا کے گواہی دینے لگے، کہیں کہ میں نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا، مگر میں گواہی دے رہا ہوں، تو گواہی دینا ان کا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں
आशिकान मुस्तफा तकरीर सुन रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं और मुस्तफा मौजूद है। मैं नहीं कह रही, कुरान कह रहा है। वरना अगर मुस्तफा मौजूद नहीं है, हमारे आमाल को देख नहीं रहे हैं, तो अल्लाह का ये बयान करना कुरान में, ए महबूब हमने तुम्हें गवाह बना करके भेजा, तुम कयामत में गवाही दोगे कि इस मस्जिद में कितने मिनट तक जलसा हुआ है, कितने मिनट तक तेरा जिक्र हुआ है, कितने मिनट तक तेरी रात पढ़ी गई है, कितने मिनट तक लोग इश्क़ मुस्तफा में झूमे हैं। ये मुस्तफा जब ना देखेंगे, मुस्तफा जब यहाँ ना होंगे, तो मुस्तफा की गवाही देना झूठ हो जाएगा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं कि अल्लाह के रसूल गवाह बना करके भेजे हैं। ये क़यामत में हमारी गवाही देंगे अल्लाह की बारगाह में कि ऐ अल्लाह, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी हमको देख रहे हैं। देख भी रहे हैं, हमारी बातें सुन भी रहे हैं, और हमको मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से औलिया इकराम फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कोई मोमिन का घर, मोमिन होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। मोमिन कौन होता है? जो अपने बाप से ज्यादा, जो अपनी माँ से ज्यादा, जो अपने बेटों से ज्यादा, जो अपनी बीवी से ज्यादा, जो अपनी बेटियों से ज्यादा, जो अपनी दौलत से ज्यादा, जो अपने बागात से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा जो सरकार से मोहब्बत करेगा, वही मोमिन है कामिल। अगर ऐसा मोमिन है, खुदा की कसम कहता हूँ, उसके घर में अल्लाह के रसूल का जलवा मौजूद है, रसूल मौजूद है। ये तो मोमिनों के दिल में भी, मोमिनों के सीने में भी हमारे आका मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दिल से भी करीब है, हमारी जान से भी करीब है। ये भी मैं कोई किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कुरान में, समझने के लिए इश्क़ रसूल चाहिए। यही कुरान पढ़कर लोग गुमराह हो जाते हैं, और आशिकान मुस्तफा इसको मोहब्बत की ऐनक लगाकर इसी कुरान को पढ़कर हिदायत पाया। सुभान अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मुसलमानों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब, मुसलमानों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि अन्नबिय्यु औला बिल मुनाफिकीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा अन्नबिय्यु औला बिल काफिरीन। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा अन्नबिय्यु औला बिल मुशरिकीन, बल्कि कुर्बान जाओ अल्लाह फरमा रहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। जो मोमिन होगा वो नबी को अपने करीब जानेगा, जो मोमिन ना होगा वो नबी को दूर मानेगा। कुछ लोग जो है समझते हैं नबी हमसे बहुत दूर है, या नबी सलाम अलैका क्यों कह रहे हो? अरे हम आशिकाने मुस्तफा का अकीदा आयत पर है कि हम मोमिन हैं, नबी हमसे करीब है, दूर की भी सुनते हैं, पास की भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कोई दिन आदमी पढ़ते वहाँ पर होता सब लोग नमाज पढ़ते पढ़ते उस लोग तो घर के बाद नमाज
اگر مصطفیٰ سے محبت سبحان اللہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی غلط نشانے پر نہ لے، بے شک اور اگر واقعی محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا عاشق، سبحان اللہ میرا چاہنے والا، دنیا کا کوئی عاشق ہو، کوئی دنیا کا محبت کرنے والا ہو، وہ اپنے محبوب کے آرام کا خیال رکھے گا، بولو اپنے محبوب کے آرام کا خیال رکھے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی جو میرا عاشق نماز ادا کرتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے گا میں حوض کوثر سے اس کے گلے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ لیکن غوث پاک کا ارشاد سنا آپ نے، ابھی مولانا جنید صاحب نے بتایا یہ اننت پور کے کہاں کہ سبحان اللہ کا اننت پور کے آندھرا پردیش سے اتنی دور سے ہمارے جامعہ ربانیہ میں پڑھنے کے لیے گئے، الحمدللہ ان کو 4 سال ہو گئے ہیں، اس سال ان کی مولویت کی دستار بندی ہوگی، 2 سال کے بعد یہ عالم دین بن جائیں کے پیاسے ایسے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے جھلک دیکھ لی، ابھی جب یہ عالم ہے تو فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارا مدرسہ جامعہ ربانیہ یہاں پر ظاہری تعلیم بھی ہوتی ہے، باطنی تعلیم بھی ہوتی ہے، وہاں پر صرف مدرسہ ہی نہیں ہے کہ کتابوں کی تعلیم دی جائے، وہاں خانقاہ بھی ہے، وہاں عشق رسول دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالم باعمل بنا، عالم ربانی بنا، اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ایسے مدرسے ہیں جہاں عشق رسول سکھایا جاتا ہے، جہاں دشمنان اسلام سے لڑنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، ایسے اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، ہم اپنے محلے سے بھی بھیجیں، اپنے شہر سے بھی بھیجیں۔ ہمارے دیکھو ابو العلماء بیٹھے ہوئے ہیں، ابو العلماء خود تو عالم نہیں بنے لیکن اپنے تینوں بچوں کو عالم بنا۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو نبی کو قریب نہ مانے سمجھ لو مومن نہیں، کیونکہ جو مومن ہوگا نبی اس کے قریب ہوں گے، اس کے دل میں نبی کا جذبہ ہوگا۔ ایسے آپ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ پڑھتے وہی پڑھنے آ گئے، نماز پڑھتے ہو پھر ہاتھ اٹھوائیں، نہیں تو زور سے بتا دو نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ پڑھتے نہ ہو تو اب سے پڑھنا شروع کر دینا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، تحیات میں بیٹھ جاتے ہیں، جب تو سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن ہمیں تو بتا رہے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اے اللہ میری جسمانی عبادت دے، میری روحانی عبادت دے، میری مالی عبادت دے، میری جانی عبادت دے، سب کچھ تیرے لیے۔ التحیات للہ، ساری تحیتیں اللہ کی، ساری دعائیں قبول کرنا اللہ کا کام، ساری پاکیاں اللہ کی۔ پہلے اللہ کی حمد سارا بیان کی، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی۔ پڑھنے کے لیے بہت ہے جو کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یہاں سے مت پڑھو، تمل ناڈو سے، نبی بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیتا ہے، نماز کی تکبیر، نماز کی تکبیر، نماز کی تکبیر، سب کو بلا کے لاتے ہیں اور خود بھی نبی کو سلام کرتے ہیں، اپنے سارے لوگوں سے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی،
یا نبی سلام سبحان اللہ سبحان اس اللہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی یہ عربی ہے, میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. یا نبی سلام علیکہ, اے نبی آپ پر سلام ہو. کیا نبی دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا نبی قریب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نماز سے تحیات کو نکال دو اگر تمہارے اندر طاقت ہے, اور ورنہ عقیدہ اہل سنت کو مان لو کہ ہم عقیدہ اہل سنت رکھنے والے ہم نبی کو اپنے سے قریب جانتے ہیں, نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پر سلام. سبحان اللہ. اب حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ التحیات پہ بیٹھے, سبحان اللہ. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ جب مومن بندہ التحیات پہ بیٹھے, تشہد پہ بیٹھے, قاعدے پہ بیٹھے, تو وہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات, جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لے, جتنی دیر تک ہو سکے پڑھ لے. لیکن جب نبی کو سلام کرنے کی باری آئے, سبحان اللہ, یہ نبی کا مقام ہے, اللہ کے محبوب کی عزت و عظمتوں کا مقام ہے. اور جب کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں تھوڑا سا رک جائے. سبحان اللہ. وہاں پر تھوڑا سا رک جائے. کیوں کہ اس نے نبی کو سلام کیا, ادھورا سلام نہیں کیا, مکمل سلام کیا ہے. السلام علیکہ, یہ نبی آپ پر, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر ہو, اللہ کی برکتیں بھی آپ پر ہو. میں آپ کو سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب واجب نہیں, سب کا سب مسئلہ معلوم ہے آپ, اگر مجموعے سے دو چار آدمی کی زبان کے جواب لے لیں تو سب کے اوپر سے واجب اتر جاتا ہے. اس لیے آپ سب لوگ نہیں بولیں, آپ سب لوگ بولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہم آپ کو سلام کریں, آپ ہمارے مرید, آپ ہمارے عقیدت مند ہیں, آپ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں, تو ہم نبی کو سلام کریں گے تو کیا نبی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ بے شک دیں گے. تو قاضی ایاز فرماتے ہیں جب سلام مکمل ہو جائے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس وقت تھوڑا سا رک جاؤ, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے ہمارے سلام کا جواب سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, حضور جمال ملت, حضور جمال ملت. یہی قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جب کہو تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی, تصور مدینے کی طرف مت کرو. تصور مدینے کی طرف مت کرو, بلکہ اپنے دل کی طرف کرو. اپنے دل کی طرف توجہ کرو, کیونکہ مصطفیٰ کا جلوہ تمہارے دلوں میں آ چکا ہے. اور مومن کامل ہو, تمہیں مدینے تک توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل پہ توجہ کر لو, کیونکہ مصطفیٰ یہاں سے سن رہے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس کی سنت ہے, السلام علیکہ ایھا النبی کو کہنا. سنت رسول میں اللہ کی سنت. ہمارے آقا کہے
تو مصطفیٰ جان رحمت نے مبارکباد پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب اتنی دور سے آئے ہو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آقا معراج میں بھی ہم غلاموں کو نہیں بھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا، اے اللہ تو نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، ہم پر بھی سلام ہو وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے تمام نیک بندوں میرے نیک امتیوں پر بھی سلام. گھروں میں جاؤ زور سے سلام، زور سے سلام کر کے جاؤ، آواز سے سلام کر کے جاؤ، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں نبی کی روح موجود ہے. ہر مومن کا دل عشق رسول کا مدینہ ہے. بے شک. بڑے لطیف ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میرے چشمے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جذبہ محبت، عشق رسول کا جذبہ ہم کو رات کو اور گہرے سے گہرا گہراتا رہے ہمارے دلوں میں. اور یاد رکھو، اب سے سمجھ لو کہ تمہارے گھر میں اگر تم مومن ہو تو نبی کی روح موجود ہے. ہمارے گھر میں نبی کی روح موجود ہے، جن کے گھر میں نبی کی روح موجود ہے، جن کے گھر میں نبی کی روح موجود ہے. اب مصطفیٰ کو خوش کرنا بھی ہے. ہر گھر میں نماز ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہر گھر میں تلاوت ہونا چاہیے جو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنے والے کا اتنا بڑا اجر ہے. ایک حرف قرآن میں جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 میں کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، کیونکہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں الف ایک حرف، سبحان اللہ، لام ایک حرف، میم ایک حرف. گویا جس نے صرف الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں. قرآن پڑھنا نہیں جانتے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو. تم بھی خود قرآن پڑھنا سیکھو. قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہو اب ہمیں پڑھنے کا کیا فائدہ. نہیں، تو بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھواؤ. تم بھی گھروں میں اور کچھ کہو وہ نماز پڑھیں. جب ساری چیزیں عورتیں تمہاری بات مانتی ہے تو نماز پڑھنے کو کہو گے تو نماز کہیں کہیں تو ایسا دیکھا گیا عورت نمازی ہے میاں صاحب آگے آگے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گھر والوں کو نماز و قرآن کی توفیق عطا فرمائے. اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی پرستی ہے. ساری بلائیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں. دوستو یہ قصہ ابھی ناتمام ہے جو اس